علامہ صاحب کی بات سنیے، علامہ صاحب کیا فرما رہے ہیں۔ دیکھیے ایک آیت ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اس کا ترجمہ ہے اللہ جسے چاہے عزت دے، بھئی جسے چاہے عزت دے دے، جسے چاہے ذلت دے دے، یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ نہیں، معصوم سے پوچھا کہ یہ ترجمہ غلط ہے۔ معصوم نے کہا کہ اس کا ترجمہ یہ ہے جو حسین کو جتنا جھکے گا وہ اتنا عزت دار ہے، اور جو نہیں جھکے گا وہ اتنا ہی ذلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ کے ہاتھ میں عزت جس کو چاہے دے، اللہ کے ہاتھ میں ذلت جس کو چاہے دے، یعنی دونوں چیزیں اللہ کے ہاتھ میں، عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یعنی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو سجدہ کرے گا، جو اس کے سامنے جھکے گا، جو اس کو سب سے زیادہ مانے گا، یعنی اس کو اللہ کا درجہ دے گا۔ ان کے نزدیک اللہ کے ہاتھ میں عزت اور ذلت نہیں ہے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں عزت اور ذلت ہے، اور یہ اسی بات پر قائم ہے کیونکہ ان کا عقیدہ اور ان کا نظریہ یہی ہے کہ جو ہمارے امام ہیں، جو ہمارے معصومین ہیں، ان کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ یہ اولاد بھی دے سکتے ہیں، مال بھی دے سکتے ہیں، یہ امیر بھی کر سکتے ہیں، یہ غریب بھی کر سکتے ہیں، یہ عزت بھی دے سکتے ہیں اور یہ ذلت بھی دے سکتے ہیں۔ یہ ان کا عقیدہ اور یہ ان کا نظریہ ہے۔ یہ خود اگر عزت کے اتنے خواہش مند تھے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بے دردی سے اور ظلم سے شہید کیا گیا، اور آپ کے جو ساتھی تھے ان کو شہید کیا گیا، جو ان کے بڑے تھے وہ کوفہ کے اندر موجود تھے، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد نہیں کی۔ تو اس وقت تو ٹائم تھا کہ آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کرتے اور عزت لیتے، اور آج کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو جتنا مانے گا اس کو اتنی عزت ملے گی۔ تو وہ وقت تھا، آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مانتے، بلایا بھی آپ لوگوں نے، خط بھی آپ لوگوں نے لکھے، اور گھر سے باہر بھی آپ لوگ نہیں نکلے، وعدہ بھی آپ لوگوں نے کیا لیکن وفا بھی آپ لوگوں نے نہیں کی، بلانے والے بھی آپ لوگ تھے اور گھر میں بیٹھے رہنے والے بھی آپ لوگ تھے۔ آج آپ ہی لوگ کہتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں، اور اس وقت آپ حسینی نہیں تھے جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا کھڑے تھے سوائے اپنے ساتھیوں کے جو میدان میں کھڑے تھے، اور تم لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے رہے، وہاں پہ اہل بیت کا خون بہہ رہا تھا اور تم اپنے گھروں میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے، پی رہے تھے اور سو رہے تھے، کوئی غم نہیں تھا، کوئی تڑپ نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ اگر ہوتا، کچھ حیا ہوتی، کچھ غیرت ہوتی آپ لوگوں کے اندر، تو اس وقت میدان میں